اسحاق اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ جو درس حدیث دینے والے لاکھوں کروڑوں ان کے شاگرد، تو شاگرد کو کہا کہ ہاں بتاؤ کیا خواب دیکھا ہے؟ تو اس شاگرد نے عرض کی حضور رات میں نے خواب دیکھا کہ آپ کی داڑھی مبارک، چہرے پر جو داڑھی ہے یہ چمک رہی تھی، اور اتنی چمک رہی تھی اس کے اندر موتی بھی موجود تھے۔ فرمایا چہرے کے اندر اس داڑھی کی چمک ایسی تھی ہماری آنکھیں آپ کے چہرے پر نہیں رک سکتی تھی۔ فرمایا اس طرح کا خواب دیکھا ہے؟ تو حضرت ابو اسحاق اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے بیٹا وہ خواب نہیں تھا، وہ حقیقت تھی۔ اصل میں بات یہ ہے کہ جب میں حدیثوں کا درس دیتا ہوں، جب میں تمہیں پڑھاتا ہوں، رات کا وقت ہو جاتا ہے، جب میں عشاء کے بعد گھر جاتا ہوں تو میری والدہ سوئی ہوئی تھی، تو ان کے قدموں پر مٹی لگی ہوئی تھی، تو میں نے اس مٹی کو اپنی داڑھی سے صاف کیا تھا، تو اللہ رب العزت نے داڑھی کے صاف کرنے کا مجھے یہ اجر عظیم عطا فرما دیا۔ داڑھی سنت رسول ہے، اور وہ قدموں سے، ماں کے قدموں میں جو مٹی لگی ہوئی تھی اس کو صفائی ہاتھ سے نہیں کی، کسی کپڑے سے نہیں کی، اپنی داڑھی مبارک سے اپنی والدہ کے قدموں کو صاف کیا، تو اللہ نے اس کی داڑھی کو ایسی چمک عطا فرما دی تھی۔ تو اس لیے شاعر نے کیا کہا کہ عظمتاں کی کے سناواں ماندیاں، عظمتاں کی کے سناواں ماندیاں، تار دیا نے دعاواں ماندیاں۔ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ تصوف کے بڑے بزرگ گزرے، اور ان کا زمانہ غالباً حضرت غوث اعظم سے بھی پہلے تھا۔ بڑے بزرگ اور تصوف کے معنی بزرگ سمجھے جاتے ہیں۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے دور کے تھے، تو ان کو بڑا ایک مقام تھا، لوگ ان کی بات سننے کے لیے بے چین ہوتے تھے، جس راستے سے گزرتے تھے تو ان کا استقبال ہوا کرتا تھا۔ تو کسی نے حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ یہ مقام اللہ نے تجھے کیسے عطا فرمایا؟ اللہ نے یہ مقام تجھے کیسے عطا فرمایا؟ تو حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ عرض کرنے لگے کہ ایک مرتبہ رات کا وقت تھا، میری والدہ نے مجھے آواز دی، آواز دیتے ہوئے فرمایا بایزید مجھے پانی لا کر دو۔ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں اٹھا، گڑھے کے پاس پہنچا تو گڑھے میں قدرت کا ایک نظام تھا، پانی موجود نہیں تھا۔ میں وہ گڑھا اٹھا کر نہر کے پاس گیا، پانی بھر کے واپس آیا، پیالے میں پانی بھر کر جب والدہ کے قریب پہنچا تو اس وقت میری والدہ سو چکی تھی۔ میں ساری رات والدہ کے سرانے کے پاس کھڑا رہا۔ جب میری والدہ تہجد کے لیے اٹھی تو مجھے دیکھا، پریشان ہوئی، تو عرض کرنے لگی اے بایزید تم یہاں پر کیوں کھڑے ہو؟ تو حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں معذور آپ نے چند لمحے پہلے آواز دی تھی کہ مجھے پانی پلاؤ، تو پانی گڑھے میں موجود نہیں تھا، نہر کے پاس گیا، وہاں سے پانی بھر کر آیا، تو میں جب واپس آیا تو آپ سو چکی ہیں۔ تو فرمایا اس وقت سے لے کر آپ تک میں سرانے کھڑا ہوں، اس وجہ سے کھڑا ہوں کہیں آپ کی پھر آنکھ نہ کھلے اور مجھے موجود نہ پاؤ، کہیں مجھے بد دعا نہ دے دو۔ تیری بد دعا سے ڈر کے مارے ساری رات میں کھڑا رہا۔ تو حضرت بایزید بستامی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ میری والدہ نے جب دیکھا تو کہنے لگی حضور بات یہ ہے، انداز یہ ہے کہ اگر تم ساری رات کھڑے رہے ہو تو میں تیرے اس پانی سے اپنی پیاس نہیں بجھاؤں گی، بلکہ اس پانی سے وضو کروں گی، وضو کرنے کے بعد تہجد کی نماز پڑھتے ہوئے تجھے دعاؤں سے نوازوں گی۔ تو حضرت بایزید بستامی علیہ رحمہ فرمانے لگے پھر اس وقت میری والدہ نے اس پانی سے وضو کیا، وضو کرنے کے بعد نماز تہجد ادا فرمائی۔
نماز تہجد ادا فرمانے کے بعد اس نے مجھے دعاؤں سے نوازا ہے۔ آج جو اللہ نے مجھے یہ مقام عطا فرمایا وہ میری ساری ماں کی دعاؤں کا اثر لگتا ہے۔ حضرت بایزید بستامی علیہ رحمہ کتنا ایک مقام عطا فرمایا اللہ رب العزت نے والدہ کی دعاؤں سے۔ تو والدہ کی دعاؤں کا یہ اثر ہے کہ اللہ رب العزت کیونکہ وہ خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے ہی دعائیں کرتی ہیں، ان کے اندر کوئی تما نہیں ہوتا۔ اگر میں بیٹھا ہوں تو میں دعائیں دوں گا، جس نے پیسے مجھے زیادہ دیں گے دعائیں بھی اس کو زیادہ نواز دوں گا، جس نے کم دیے تو دعائیں بھی کم ہوں گی۔ اسی طرح کی فی زمانہ ہر پیر، ہر فقیر، ہر مولوی، ہر نیک بندہ